باقاعدہ ایکٹیویٹ رکھتی ہے. اگر روح چلی جائے تو باڈی رہتی ہے, نعمتیں رہتی ہیں, یوزیبل نہیں رہتی. تو جو اللہ کا امر ہے وہ اگر صرف بدن کی کائنات سے چلا جائے تو یہ نعمتیں یوز لیس ہو جاتی ہیں. تو جو ولی الامر ہے اگر اسے اٹھا لیا جائے یہ پورا سسٹم یوز لیس ہو جائے گا. ذرا اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. یہ آنکھ ہے نا, آنکھ اس لیے دیکھ رہی ہے کہ روح ہے. آپ نے کبھی کسی مردے کو دیکھا ہے کہ اس کی آنکھ دیکھے؟ یہ ضرور سنا ہے کہ کان سنتے ہیں فار دا ٹائم بینگ, مگر آنکھ دیکھ نہیں سکتی. یہ آنکھ کا دیکھنا بتاتا ہے کہ روح موجود ہے. اب ذرا جملہ سمجھیے گا, یہ جو اللہ کی آنکھ ہے سورج, یہ جو اللہ کی نورانیت کا ذریعہ ہے سورج اور چاند, ان کی روشنی بتاتی ہے کہ ولی الامر موجود ہے جو ذریعہ نور الہی ہے. اس وجہ سے یہ کائنات کا نور چل رہا ہے, لائٹ چل رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حجت ابن الحسن شہید ہو جائیں گے, ظاہر ہے آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے بھی شہید ہونا ہے. جب امام شہید ہو جائیں گے تو کیوں یہ سورج سوا نیزہ پہ آ کر فوراً اپنی ذوفشانی کو ختم کر دے گا؟ کیوں یہ ستارے ٹمٹمانے ختم ہو جائیں گے؟ کیوں یہ چاند دمکنا ختم ہو جائے گا؟ کیوں یہ سارا سسٹم کائنات کا جتنا نور ہے یہ ختم ہو جائے گا؟ پتہ چلا کہ یہ جتنا نور ہے کائنات کے اندر یہ ان ہستیوں کے لیے بنایا ہے. جب ہستیاں ہی نہیں رہی تو روشن کرنے کا مطلب ہی کیا؟ اب میں حیران اس بات میں ہوں کہ جب یہ سمجھ آ گئی کہ یہ سورج چمک رہا ہے تو اس وجہ سے کہ یہ ہیں, یہ اگر چاند دمک رہا ہے تو ان کی وجہ سے, ستارے ٹمٹما رہے ہیں تو ان کی وجہ سے, نظام کائنات اگر یہ شامیانہ قائم ہے تو ان کی وجہ سے, اگر زمین کا بچھونا قائم ہے تو ان کی وجہ سے, یہ لہلاتی کھیتیاں ہیں تو ان کی وجہ سے, یہ کف پھینکتے سمندر ہیں تو ان کی وجہ سے. جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ نور ان کا ہے جس کی وجہ سے کائنات منور ہے اور کائنات میں لائف ہے, کائنات میں زندگی ہے, تو میں حیران اس بات میں ہوں جب ان کے انوار مقدسہ کے سبب پوری کائنات کی لائٹ چل رہی ہے, کرنٹ چل رہا ہے, تو یہ اپنی نماز کے لیے سورج کو پلٹا لے تو تعجب کیسا ہے, اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرے تو تعجب کیسا ہے, ان کی ڈیوری پہ زہرا کا سلام کرنے آ جائے تو تعجب کیسا ہے. تو اب آپ نے اندازہ فرمایا امر اور ولی الامر. امر ہے روح جو بنی ہے نور سے, امر خدا ہے روح جس کو اللہ نے بنایا ہے خوشبو سے. امر خدا ہے روح جسے اللہ نے بنایا ہے علم سے. یہ علم یعنی خود روح علم سے بنی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے مردوں سے کبھی فتوے نہیں پوچھے ہیں, آپ مردوں سے کبھی کلیے نہیں پوچھتے ہیں. اب آئنسٹائن کی قبر پہ چلے جائیے, تھامس ایڈیسن کی قبر پہ چلے جائیے, کہیے ایک سائنس کا کلیہ دے دیں تو وہ دینے سے قاصر ہیں, اس لیے کہ علم سے روح بنی تھی. جب روح چلی گئی تو علم رخصت ہو گیا. اب ہم ایسی مثالیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اماموں کی روحیں بدن سے الگ ہو گئی مگر علم کا دروازہ کھلا رہا, ڈائراگ کا دروازہ کھلا رہا. تو ایک بات واضح ہو گئی کہ باقی لوگوں کے سٹرکچر جو روح کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہی ایلیمنٹس محمد و آل محمد کے بدن کے لیے استعمال ہوتے
ہوتے ہیں، ان کے بدن علم سے بنے ہیں، ان کے بدن نور سے بنے ہیں، ان کے بدن خوشبو سے بنے ہیں، ان کے بدن بقا سے بنے ہیں، اس لیے تو بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اس لیے یہ بقا ہے۔ اب ایک جملہ قرآن مجید کا ذرا اور بھی سن لیجئے، اس کو میں کئی مرتبہ استدلال کے طور پہ پیش کر چکا ہوں، مگر آج الحمدللہ استدلال اور ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے۔ اچھا، ہم نے جب حی علی خیر العمل کہا تو اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ اس خیر العمل سے مراد ہے ولایت مولا کائنات اور ولایت ائمہ اطہار، اور یہ بھی ہم نے کہا کہ حضور کے پہلے دور میں جب غدیر کا اعلان نہیں ہوا تھا تو حی علی خیر العمل اذان میں اقامت میں شامل نہیں تھا، جس طرح اشہد ان علی ولی اللہ اور اشہد ان علی حجت اللہ بھی اذان و اقامت میں شامل نہیں تھا۔ یہ کلمات ایڈ ہوئے ہیں غدیر کے اعلان کے بعد، اس لیے کہ خیر العمل حضور کی نظر میں ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ بات تو آج تک ہم سنتے پڑھتے آئے ہیں نا، آج میں استدلال اور آگے بڑھا رہا ہوں، ذرا اس پہ خاص توجہ کیجئے گا۔ دیکھیے عجیب منزل فکر یہ ہے کہ ادھر ہم نے کہا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت اللہ یعنی وجود حجت ابن الحسن، وجود فرزند حسن عسکری، وجود فرزند نرجس خاتون، وجود ناموس دہر، وجود امام العصر، وجود صاحب الزمان، وجود حجت اللہ العظمی الاخیرہ، وجود نمائندہ انبیاء، وجود نمائندہ ائمہ، وجود نمائندہ اہل بیت عصمت و طہارت، مکمل و متم نور الہی کا جو وجود ہے، قرآن کہتا ہے خیر لکم۔ ادھر ہم نے کہا کہ غدیر سے شروع ہوا تھا کہ حی علی خیر العمل غدیر سے شروع ہوا، سرکار نے کہا کہ ولایت علی خیر العمل ہے، اور قرآن نے کہا بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے۔ پہلے کو بھی خیر کہہ کے آخری کو بھی خیر کہہ کے امامت کی خیر بتا دی کہ یہ پہلے ہو تب بھی خیر ہے، آخری ہو تب بھی خیر ہے۔ ان کے اپوزیشن میں شر ہے، ان کے ہاں خیر ہی خیر۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حی علی خیر العمل کہاں سے آیا، اس کا قرآن میں بھی ثبوت ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور شرط لگا کے ایک اور بات اور واضح کر دی، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آخر دوسرے مکاتب فکر میں حی علی خیر العمل کیوں نہیں؟ میں نے کہا بھئی آپ سمجھ نہیں رہے، بقیت اللہ خیر